بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کی اس پریس کانفرنس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے 5 اگست کی مناسبت سے یوم استحصال کشمیر کے موقع پر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ افواج پاکستان حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں مقبوضہ کشمیر کی بہادر عوام کے ساتھ کھڑی ہیں۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں غیر انسانی لاک ڈاؤن، مقبوضہ علاقے کے آبادیاتی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کے لیے غیر قانونی بھارتی اقدامات اور انسانی حقوق کی سنگین پامالی، یہ سب بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے اور خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرنا ناگزیر ہے۔ آج کے دن افواج پاکستان مقبوضہ کشمیر کے شہداء کو ان کی عظیم قربانیوں پر خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ظلم اور غیر قانونی تسلط کے خلاف کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد میں کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر حکومت پاکستان ان کے موقف کا مکمل حمایت کا اعادہ کرتی ہے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ گزشتہ پریس کانفرنس میں میں نے کہا تھا کہ اب ہمارا انٹریکشن تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا۔ مختلف امور میں قومی اور داخلی سلامتی سے جڑے مسائل، دہشت گردی کے خلاف کیے جانے والے مؤثر اقدامات اور افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ سرگرمیوں سے گاہے بگاہے آگاہی نہایت ضروری ہے۔ آج کی پریس کانفرنس میں افواج پاکستان کے زیر انتظام سوشل منور یعنی کہ معاشی اور معاشرتی فلاح و بہبود کے تحت کیے گئے اقدامات کا جائزہ بھی لیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے 2024 میں کیے جانے والے کاؤنٹر ٹیررزم کی مد میں ہونے والے آپریشنز کا احاطہ کرتے ہیں۔ دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں کے خلاف سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے اب تک رواں سال میں 23,622 چھوٹے بڑے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے ہیں، جن میں صرف گزشتہ 15 دنوں میں 2045 آپریشن کیے گئے ہیں۔ صرف ان 15 دنوں میں آپریشنز کے دوران 24 دہشت گرد واصلے جہنم کیے گئے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ دہشت گردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر 100 سے زائد آپریشنز افواج پاکستان، انٹیلیجنس، پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے انجام دے رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، حکومت پاکستان نے حال ہی میں ایک اہم فیصلے اور نوٹیفیکیشن کے ذریعے کالعدم TTP کو فتنہ الخوارج کے نام سے نوٹیفائی کیا ہے۔ آئندہ سے اس کو اسی نام سے پکارا جائے گا اور اس سے جڑا ہر دہشت گرد خارجی پکارا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فتنہ ہے، نہ تو یہ کوئی تحریک ہے اور نہ ہی اس کا دین اسلام اور پاکستان سے کوئی تعلق ہے۔ حالیہ دنوں میں 28 اور 29 جولائی کو ضلع مومن میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر ایک اہم آپریشن کے دوران فتنہ الخوارج کے خارجی قاری عرف ناری کو جہنم واصل کیا گیا۔ اسی طرح ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر کی گئی کارروائی میں ایک اہم خارجی دہشت گرد صفت عرف منصور کو جہنم واصل کیا گیا۔ خارجی صفت 12 دسمبر 2023 کو درابن میں خودکش بم دھماکے میں سہولت کاری سمیت علاقے میں متعدد دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھا۔ خواتین و حضرات، سال 2024 کے پہلے 7 ماہ میں کاؤنٹر ٹیررزم کے ان آپریشنز کے دوران 139 بہادر آفیسرز اور جوانان نے جام شہادت نوش کیا۔ پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے ادارے اور انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان کی داخلی اور بارڈر سیکیورٹی کو یقینی اور دائمی بنانے کے لیے مکمل طور پر فوکسڈ ہے۔ دہشت گردی کے خلاف ہماری کامیاب جنگ آخری دہشت گرد اور اس سے جڑی دہشت گردی کے خاتمے تک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات،
काउंटर टेररिज्म और फौजी ऑपरेशंस के अलावा जैसा कि मैंने पहले कहा, अफवाज पाकिस्तान बिलखसूस पाकिस्तान आर्मी आवाम के लिए सोशो इकनॉमिक प्रोजेक्ट्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इनमें बहुत से फलाही काम हैं जैसा कि तालीम, सेहत, फलाह बहबूद, मुआशी खुद इनसारी और दीगर शोबाजात के प्रोजेक्ट्स जो फ़ौज, वफाकी और सूबाई हुकूमतों के ताउन से मुकम्मल करती है। अफवाज पाकिस्तान की खुसूसी तवज्जो KPK के ज़मशुदा अज़ला और बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों पर है। इसके अलावा फ़िलहाई मनसूबे इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के दीगर इलाकों में भी जारी हैं या पाया तकमील तक पहुँचाए जा चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं तालीम के शोबे की। हम सब जानते हैं मुल्क की तरक्की में तालीम एक बुनियादी हैसियत रखती है। इस हकीकत के पेश नज़र अफवाज पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के तूल अर्ज़ बिलखसूस KPK और बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों में तालीमी वसाइल की फराहमी के लिए जामे इक़दामात किए गए और इस ज़िम्न में मुख्तलिफ तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाया गया है। खैबर पख्तूनख्वा और ख़ास तौर पर नए ज़मशुदा अज़ला में 94 स्कूल, 12 कैडेट कॉलेजेस, 10 टेक्निकल और वोकेशनल इंस्टीट्यूट का क़याम अमल में लाया गया है। इन तालीमी इदारों से तकरीबन 80,000 बच्चे तालीम की रोशनी से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। 2 मंसूबे जिनका मैं खुसूसी तौर पर जिक्र करूँगा। पहला मंसूबा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की यूथ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, जिसके तहत इन अज़ला में 1500 मकामी बच्चों बाशमूल मिलिट्री कॉलेजेस में मुफ्त तालीम दी जा रही है। दूसरा मंसूबा इल्म टोलो दा पारा यानी तालीम सबके लिए। इस मंसूबे के तहत खैबर पख्तूनख्वा से 7,46,768 तालिब इल्मों को एनरोल किया गया है, जिनमें 94,000 से ज़ायद का ताल्लुक नए ज़मशुदा अज़ला से है। इस मंसूबे के तहत तालीम के साथ साथ नौजवानों को मुआशरे का कामयाब शहरी बनाने के लिए डिजिटल और टेक्निकल स्किल्स भी सिखाई जा रही हैं। इसी तरह अगर बलूचिस्तान के हवाले से बात की जाए तो 60,000 तालिब इल्मों को 157 स्कूल्स और कॉलेजेस, 12 कैडेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और 3 टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस का क़याम सूबाई और वफाकी हुकूमत के ताउन से अमल में लाया गया है। बलूचिस्तान के इन तालिब इल्मों के लिए जो हमारा मुस्तकबिल है, एक जामे स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी शुरू किया गया है, जिसमें उनको पाकिस्तान आर्मी की जानिब से तालीम के साथ साथ तमाम सहूलियात और अखराजात भी फराहम की जा रही हैं। अब तक इस प्रोग्राम के तहत 8,000 से ज़ायद बलूचिस्तान के तालिब इल्म मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान में इस वक्त FC और पाक फ़ौज की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में बच्चों को तालीम की बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए 92 स्कूल चलाए जा रहे हैं, जिनमें 19,000 तालिब इल्म ज़ेरे तालीम है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अफवाज पाकिस्तान के ताउन से बलूचिस्तान के 253 तालिब इल्मों को मुत्तहिदा अरब अमारात की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप्स भी दी गई हैं। ख़वातीन हज़रात, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी अफवाज पाकिस्तान की जानिब से 171 स्कूल और 3 कैडेट कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया गया है, जिसमें इलाके के 50,000 से ज़ायद तालिब इल्म मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसी तरह सिंध के दूर अफ्तदा इलाकों में भी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स और 100 से ज़ायद सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन भी की गई है। अब आते हैं सेहत के शोबे में पाकिस्तान अफवाज के रोल पर। अगर सेहत के शोबे में देखा जाए तो पता चलेगा कि पाक फ़ौज ने पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में सेहत की बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बेशुमार इक़दामात किए हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में पाकिस्तान आर्मी की जानिब से मेडिकल कैंप्स में 1,15,000 मरीज़ों का मुफ्त इलाज किया गया। मेडिकल कैंप्स का फोकस KPK और बलूचिस्तान में है, जहां सैकड़ों और हज़ारों मरीज़ों का मुफ्त इलाज किया जाता है। तफसीलात आपके सामने हैं। इसी तरह सूबा बलूचिस्तान में सिर्फ 2024 में 87 मेडिकल कैंप्स लगाए गए। मुल्क भर में पोलियो के मर्ज़ के ख़ात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान की पोलियो मुहिम में
محفوظ ماحول کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے 66,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار پولیو ٹیمز کے ساتھ پورے پاکستان میں تعینات کیے گئے۔ انفراسٹرکچر کے ضمن میں پاک فوج نے بہت اہم اقدامات کیے ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر میں یہاں کروں گا۔ خیبر پختونخوا میں انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے 3,293 منصوبے مکمل کیے گئے، جن میں میر علی ہاسپٹل، ڈیکسن مارکیٹ، ڈگری کالج میرن شاہ، گرلز ہائی سکول وانا، روڈ وانا بائی پاس کی تعمیر اہم ہے۔ اس کے علاوہ مقامی افراد کے لیے ایگریکلچر پارک وانا اور جندولہ مارکیٹ کے علاوہ کچھ اور اہم پروجیکٹس جو فوج پاکستان اور اس کے فلاحی ادارے چلا رہے ہیں۔ شیوا گیس فیلڈ سپن وارم، ایک 150 کلومیٹر لمبی پائپ لائن بھی جو شیوا گیس فیلڈ کو مین گرڈ سٹیشن سے ملائے گی۔ محمد خیل کاپر مائننگ پروجیکٹ بویا دیگان، کتوویر ہائیڈل پروجیکٹ، زرملان میں 1,000 ایکڑ زمین کو قابل کاشت کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے منصوبوں پر مقامی اور غیر مقامی کمپنیاں ان نئے ضم شدہ اضلاع میں کام کر رہی ہیں۔ ان پروجیکٹ سے نہ صرف مقامی لوگوں کو روزگار میسر ہو رہا ہے، بلکہ اس کا ایک بہت اچھا حصہ عوامی فلاح و بہبود پر بھی خرچ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بلوچستان میں انفراسٹرکچر کی بحالی کے حوالے سے بات کی جائے تو تعلیم، صحت اور صاف پانی کی فراہمی افواج پاکستان کی اولین ترجیح ہے، اور اس سلسلے میں 912 منصوبوں کی تکمیل کو یقینی بنایا جا چکا ہے۔ بلوچستان میں پاک فوج کے تعاون سے سڑکوں اور پلوں کے حوالے سے اہم منصوبے مکمل کیے جا چکے ہیں۔ آرمی چیف کی طرف سے گوادر کے عوام کے لیے تعلیم، صحت، پانی اور روزگار کی فراہمی کے لیے 104 مختلف منصوبوں پر کام جاری ہے اور کچھ پر کام مکمل ہو چکا ہے۔ گوادر میں صاف پینے کے پانی کے لیے واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹ اور اس کے ساتھ ساتھ پاک چائنا فرینڈشپ ہاسپٹل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ پنجگور میں متحدہ عرب امارات کے تعاون سے ڈیٹس پروسیسنگ پلانٹ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اس منصوبے سے مقامی لوگوں کو روزگار کی سہولت میسر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں میں خصوصی طور پر چمن ماسٹر پلان کا ذکر بھی کروں گا، جس کے تحت 94 ایکڑ زمین پر مختلف تعمیراتی منصوبے شروع کیے گئے ہیں، جن کا مقصد چمن کے عوام کو آلٹرنیٹو روزگار کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ افواج پاکستان گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے حکومت پاکستان کی طرف سے دیے گئے مینڈیٹ کے مطابق اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس منصوبے کے تحت پنجاب میں 8 لاکھ سے زائد بنجر زمین کو زیر کاشت لایا جا رہا ہے، جس میں سے 1 لاکھ ایکڑ پر کاشت شروع بھی کی جا چکی ہے، اور اسے رواں سال دسمبر تک 2.5 لاکھ ایکڑ تک بڑھا دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پانی کی جدید ٹیکنالوجیز کے ذریعے فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے 70 پیوٹ سسٹمز کو برآمد کیا جا رہا ہے، جبکہ 50 پیوٹ سسٹمز کو مقامی طور پر ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا میں تیار کیا گیا ہے۔ 24 اضلاع میں پاکستان بھر میں لائف سٹاک کی ترقی کے لیے ہرڈ اپ گریڈیشن اور گراس روٹ انسینٹیوائزڈ ڈیری ڈیولپمنٹ پروگرام بھی شروع کیا گیا ہے، جس کا جال ملک بھر میں پھیلایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 16 ایگریکلچر ریسرچ اینڈ فیسیلیٹیشن سینٹرز کی بھی ملک میں تعمیر کی جا رہی ہے۔ گرین پاکستان انیشیٹو کے منصوبوں سے نہ صرف روزگار مل رہا ہے، بلکہ یہ فوڈ سیکیورٹی اور زر مبادلہ کی جانب ایک اہم قدم بھی ہے۔ خواتین و حضرات، پاکستان آرمی کی جانب سے چیف آف آرمی اسٹاف کی خصوصی ہدایات پر ملک کی نوجوان نسل کے بہتر اور محفوظ مستقبل کو یقینی بنانے اور انہیں روزگار کے بہترین مواقع فراہم کرنے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی ہبس کا قیام ایک اہم منصوبہ ہے۔ اس سلسلے میں DHA کوئٹہ، پشاور، ملتان اور اسلام آباد میں 3000 سے زائد نوجوانوں کو ان IT ہبس میں رجسٹر کیا جا چکا ہے، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں بھی یہ منصوبے جلد شروع کیے جا رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، ان منصوبوں کے علاوہ میں یہاں پر خصوصی طور پر اس بات کا ذکر کرنا چاہوں گا
کہ افواج پاکستان قومی اہمیت کے حامل مختلف منصوبوں کا، جن کا معیشت کی ترقی میں اہم کردار ہے، سیکیورٹی بھی فراہم کر رہی ہے۔ افواج پاکستان اور سول آرم فورسز کے ہزاروں اہلکار پورے ملک میں اہم منصوبوں کی سیکیورٹی پر تعینات ہیں۔ اس کے علاوہ سی پیک کے مختلف پروجیکٹس کی سیکیورٹی کے لیے بھی ہزاروں اہلکار سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان کی سوشو اکنامک ترقی کے ان منصوبوں اور شعبوں میں حصہ ڈالنے کے علاوہ افواج پاکستان کئی 100 ارب ٹیکس کی مد میں بھی جمع کروا رہی ہے۔ پہلے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ سال 2022-23 میں پاکستان فوج نے بالواسطہ ٹیکس اور ڈیوٹیز کی مد میں تقریباً 100 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کروائے، جبکہ پاکستان فوج کے رفائی اور ذیلی اداروں نے مجموعی طور پر تقریباً 260 ارب روپے ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی مد میں قومی خزانے میں جمع کرائے۔ اگر ان اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو پاک فوج اور اس کے زیر انتظام اداروں نے صرف 2022-23 میں مجموعی طور پر 360 ارب روپے قومی خزانے میں ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی مد میں جمع کروائے ہیں۔ اس کے علاوہ لاکھوں خاندان ان اداروں کی وجہ سے ملازمت اور روزگار حاصل کر رہے ہیں۔ شہداء کے خاندانوں کی فلاح و بہبود۔ خواتین و حضرات، پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے آفیسرز اور جوانوں نے بیش بہا قربانیاں پیش کی ہیں۔ شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ افواج پاکستان اپنے شہداء، ان کے لواحقین اور اپنے غازیوں پر فخر کرتی ہے۔ اس سلسلے میں شہداء کے خاندانوں اور آپریشنز میں زخمی ہونے والے غازیوں کے لیے جامع پیکیجز مختص ہیں۔ اس وقت 2,40,000 ڈیپینڈنٹس کو افواج پاکستان مختلف طریقوں سے لک آفٹر کر رہی ہیں، جن میں ان کی رہائش، شہداء کے بچوں کے تعلیمی اخراجات، کیڈٹ کالجز میں داخلے اور شادی کے اخراجات بھی شامل ہیں۔ خواتین و حضرات، آخر میں یہ کہوں گا کہ اپنی صداعت اور تکنیکی قابلیت کے تحت افواج پاکستان ڈائریکٹ سیکیورٹی اور تحفظ کے علاوہ جہاں بھی جیسے بھی ہو عوام کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے کوشاں ہیں، اور یہ کہ یہ تمام اقدامات مزید کارگر ثابت ہوں گے جب ملک میں امن و امان کی صورتحال مزید بہتر ہوگی، کیونکہ ایک محفوظ پاکستان ہی ایک مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے۔ افواج پاکستان پرعزم ہے کہ عوام کے تعاون سے ہم ہر چیلنج پر قابو پا لیں گے اور وطن عزیز کو مستحکم اور دائمی امن کا گہوارہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ وی کین ناؤ موو ٹو کویشچن اینڈ آنسرس۔ لیکن میں ریکویسٹ کروں گا جو ٹاپک ہے سوشو اکنامک پروجیکٹس کا، اگر اس سے زیادہ ریلیٹڈ ہے مینوورنگ کے حوالے سے آرمی کا جو کردار ہے اس کے اوپر کافی روشنی ڈالی، ویڈیوز بھی دکھائی ہیں۔ اگر 18ویں ترمیم کو بنیادی طور پر دیکھا جائے تو یہ کام ہیلتھ ایجوکیشن کے، یہ کام کرنے کی ضرورت ہے صوبائی حکومتوں کے، اور جو SIFC کے تحت آپ اکنامک ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اور گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت زراعت میں کام کر رہے ہیں، وہ کام ہے وفاق کا۔ ایک تنقید بہت زیادہ کی جا رہی ہے کہ آرمی کا ہر شعبے میں رول بڑھتا جا رہا ہے، تو اس تنقید پر آپ کا رد عمل کیا ہے؟ تو چھوڑ دیں۔ لیکن لائک بھائی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی فوج ہے یہ قومی فوج ہے۔ آپ یہ پہلے سوال کریں کہ یہ اس فوج کے جو افسر ہیں، جو اس کے جوانان ہیں، جو اس کے غازی ہیں، ویٹرنز ہیں، اس کے شہداء کے ان کی جو اولادیں ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں؟ اس ملک کے طول عرض سے آتی ہیں۔ وہ گلگت سے آتی ہیں، بلتستان سے آتی ہیں، کوئٹہ سے آتی ہیں، کشمور سے آتی ہیں، ملتان سے، پنڈی سے، شہروں سے، گاؤں سے، لکی مروت سے، پشاور سے، ہر جگہ سے آتے ہیں۔ وہ تمام مذاہب سے بھی آتے ہیں، تمام مسالک سے بھی آتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو سمجھنے کی بات ہے کہ وہ اس ملک کے متوسط علاقوں سے آتے ہیں، مڈل کلاس سے آتے ہیں، غریب خاندانوں سے آتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کی فوج ہے، اس کے جو افسر ہیں، اس کے جو جوان ہیں، یہ اس ملک کا اشرافیہ تو نہیں ہے۔ یہ تو وہ گلدستہ ہے جو کہ متوسط اور غریب طبقوں کا ہے۔
تمام رنگوں کا ہے، تمام مذاہب کا ہے، تمام علاقوں کا ہے، تمام نسلوں کا ہے، اور یہ ایک میرٹ بیس سسٹم کے تحت کام کرتا ہے. اور اس میں جو افسر ہے، جو جوان ہے، اس کی جو پہلی اور اولین بھی اور آخری ترجیح کیا ہے، وہ پاکستان ہے. اینڈ دیٹ از وائی یو سی کہ وہ جو افسرز ہیں اور وہ جو جوان ہیں، جو اس کی سب سے قیمتی چیز ہے اس کے پاس، وہ کیا ہے؟ وہ جان ہے اس کی. وہ یہ جان اس ملک کے تحفظ، اس کی انٹرنل سیکیورٹی، اس کی فلاح و بہبود کے لیے دینے کو ہر وہ تیار نہیں ہوتا. اور یہ جو تسلسل ہے جانے دینے کا، یہ 1947 سے چلا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے دی آل کریڈٹ ڈزنٹ گو ٹو اس. اس کا جو مین کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے پاکستان کی ان بہادر ماؤں کو، ان ماؤں کو جو اپنے جگر کے گوشے اس فوج کو، ان قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دیتی ہیں کہ ان کی وساطت سے وہ اس ملک میں نچھاور ہوتی رہے. تو یہ جاننے کی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کی فوج ہے، یہ کسی خاص ایک سیاسی سوچ، ایک زاویے، ایک گروپ، ایک پارٹی، ایک مذہب، ایک مسلک، اس کو تو لے کے نہیں چل رہی نا. یہ تو پاکستان کو اور پاکستان کی ترقی کو لے کے چل رہی ہے، اور اس میں یہ کبھی نہیں ہچکچائی. تو جو افسر، جو جوان، جو ادارہ اپنی جان دینے کو تیار ہے، تو اگر اس کو حکومت وقت یا کوئی بھی حکومت قانون کے مطابق کوئی کام دے جس میں پاکستان کا فائدہ ہو، تو وہ کیوں پیچھے ہٹے گا؟ کیا اس کے بعد منطق ہے وہ پیچھے ہٹے؟ تو یہ کام تو ہم کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم سب کی ایک سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو معاشی آپ کی سیکیورٹی ہے، جو اکنامک سیکیورٹی ہے، اس کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کو. تو اگر یہ معاشی سیکیورٹی واقعتاً ایک چیلنج ہے، تو حکومت اگر قانون کے مطابق فوج کو کوئی کام تفویض کرتی ہے، تو فوج اس میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے. اور اس کے لیے اگر چاہے وہ SIFC میں ہو جس کا آپ نے ذکر کیا، چاہے وہ زراعت میں ہو، تعلیم میں ہو، صحت میں ہو، روزگار کے مواقع میسر کرنے میں ہو، جو بزنسز ہیں ان کی سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں ہو، قدرتی آفات میں ہو، تو جہاں پہ بھی جو عوام کی فلاح و بہبود ہے، اس میں پاکستان فوج بینگ اے نیشنل آرمی اینڈ اے ریپرزینٹیشن آف دی مڈل اینڈ دی لوور کلاسز آف دس کنٹری ول نیور ہیزیٹیٹ اینڈ ہیز نیور ہیزیٹیٹڈ. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کا علاج صرف کائنیٹک آپریشنز میں نہیں ہے. اس کے لیے ایک ہول آف دی نیشن اپروچ چاہیے تمام ڈومینز میں، اور اس میں تعلیم ہے، صحت ہے، روزگار ہے، معاشی اور معاشرتی ترقی ہے، بہت اہم ہے. تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا میری بریفنگ میں بھی کہ جس ان جگہوں پہ فوج کی ڈپلائمنٹ زیادہ ہے، جن علاقوں میں انٹرنل سیکیورٹی پہ ہمارا زیادہ تعیناتی ہے، وہیں پر ہمارا زیادہ فوکس ہے ان پروجیکٹس کے اندر. اینڈ دی کویشچن آلسو از کہ از اٹ دی پاکستان آرمی کیا دنیا میں ایکسکلوسیو آرمی جو یہ کام کر رہی ہے؟ اگر آپ نگاہ ڈالیں تو پوری دنیا میں بیشتر ممالک میں ان کی افواج جو معاشی اور معاشرتی پروجیکٹس ہوتے ہیں، ان میں اپنی حکومت کو اور اپنی عوام کا ساتھ دیتی ہے. اس کی متعدد مثالیں ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پہ ان کے اس کام کو قدر اور ستائش سے دیکھا جاتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اپنے مضموم نیرو انٹرسٹ کے لیے اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک مافیا ہے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ ایک مافیا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کی عوام ترقی کرے اور اس کی فلاح و بہبود ہو. وہ مافیا یہ سوال تو نہیں کرتا کہ جس اشرافیہ کی ذمہ داری ہے کہ تعلیم کو یقینی بنائے، صحت کو، روزگار کو، بزنسز کو یقینی بنائے، وہ ان پہ سوال نہیں کرے گا. وہ یہ سوال نہیں کرے گا کہ ان چیزوں کی وجہ کیا پرابلمز ہیں، کیا ایشوز ہیں جن کی وجہ سے یہ چیزیں عوام کی فلاح و بہبود نہیں ہو رہی، اور کس طریقے سے ان مسائل کو ہم مل کے حل کر سکتے ہیں. اس کو تکلیف اس بات پہ ہے کہ فوج کیوں عوام کی فلاح و بہبود اور ترقی اور پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے کام کر رہے ہیں. کہیں خدا نخواستہ اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ یہ مافیا سمجھتا ہے کہ اس کی کامیابی عوام کو مجبور اور غریب رکھنے میں ہے تاکہ اس کا استحصال کر سکے. میں پہلے بھی اس فورم پہ کہہ چکا ہوں اور میں آج دوبارہ یہی بات کہوں گا کہ جب آپ کے گھر میں آگ لگی ہو تو سوال یہ نہیں کرتے کہ تم آگ بجھانے کیوں آئے.
ہاں وہ یہ سوال ضرور کرے گا جس نے یہ آگ لگائی ہے یا اس کو اس آگ لگانے میں فائدہ ہے. ضروری یہ بات ہے کہ اس سوال کو کرنے والے کو اور اس آگ کو لگانے والے کو پہچانیے. کیونکہ پاکستان انفارچونیٹلی بدقسمتی سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی تباہی میں اس کی کامیابی ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسے پہچانیے، اس مافیا کو پہچانیے اور اس کو یک زبان ہو کر ایک جواب دیں کہ تم جو کچھ کر لو، nothing can and nothing will stop us from doing what we do. سمیرہ خان فرام سما ٹیلی ویژن. سر ایک ہمیشہ آپ کی پریس بریفنگس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یو ہیو اے لاٹ آف فوکس آن کربنگ آن انلیگل اسپیکٹرم، اور انلیگل اسپیکٹرم اس کے ساتھ بارڈر مینجمنٹ، یہ آپ کی بریفنگس میں کافی اس کے اوپر آپ ڈسکشن بھی کرتے ہیں، یو ٹرائی ٹو ایکسپلین آل دی تھنگس. مگر جو ایک امیجیٹ ریئیکشن آتا ہے اس کے اوپر جو کہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے کہ بارڈر پر تو فوج اور ایف سی ہے، پھر اسمگلنگ کیوں ہو رہی ہے؟ بارڈر پر جب فینس لگ چکی ہے تو انفلٹریشن کیوں ہو رہی ہے؟ اور ایرانی خام تیل ہو، برانڈڈ سگریٹس ہوں، پیٹرول ہو، ڈرگز ہو، جو بھی ہو، تو اگر یہ بارڈر سے ہی ہو رہا ہے اور اس کا راستہ انلیگل اسپیکٹرم کے لیے کھل رہا ہے، تو پھر اس میں فوج کا، فینس کا کیا کردار رہ جاتا ہے؟ میں چاہوں گی اس پر بھی آپ اپنا رد عمل دیں، اور سب سے بڑی چیز یہ کلیئر کر دیں کہ انلیگل اسپیکٹرم سے کے حوالے سے سب سے بڑی مخالفت آپ کو خود کیا لگتا ہے کہ اس جانب سے، کن کوارٹرز کی جانب سے آ رہی ہے؟ بہت شکریہ. I think you are talking in context of our last briefing that we had, جہاں پہ ہم نے لیگل اسپیکٹرم کی بات کی اور کس طرح یہ لیگل اسپیکٹرم جو اربوں روپیہ غیر قانونی کا سرپرستی کرتا ہے اس کرمنل مافیا کی اور دہشت گردی کی. اور اس پہ یہ جو کنفیوژن ہے کہ اگر بارڈر پہ فینس ہے لگا ہوا ہے اور فوج لگی ہوئی ہے تو پھر یہ کیسے لیگل اسپیکٹرم آپریٹ کر رہا ہے؟ تو دیٹ مینس کہ سم ہاؤ شاید فوج جو سی ہے اس کی اجازت دیتی ہے یا اس کی سرپرستی کرتی ہے. دیکھیں یہ اس میں اینڈ یو ٹاکڈ اباؤٹ دی ایرانین تیل، اس کی آپ نے بات کی کہ بک میں آتا ہے. یہ کمپلیکس ایشو ہے. اس کو پہلے لیٹس ٹاک اباؤٹ دس جو ایشو ہے آپ کا تیل کا، یا یہ باقی آپ نے بات کی، دین ویل ٹاک اباؤٹ فینس. اور اس کو سمجھنا آئی تھنک ضروری ہے. یہ جو بلوچستان کے علاقے ہیں جو متصل ہیں اس کے ساتھ، ایران کے ساتھ، دے آر ناٹ لائک، ان کو اگر آپ دیکھیں تو انفراسٹرکچر اور سہولیات کی طرح وہ اس طرح نہیں جس طرح ہم یہاں شہر میں پنڈی میں یا اسلام آباد یا لاہور میں. وہاں پہ آپ نے تیل کی بات کی تو وہاں تیل ایسے نہیں کہ آپ گاڑی چلائیں گے اور پیٹرول اسٹیشن پہ چلے جائیں گے اور تیل ڈالیں گے. آپ نے گروسریز لینی ہے تو آپ کسی مارکیٹ میں جائیں گے اور گروسریز وہاں سے سپر مارکیٹ سے کارٹ بھریں گے اور لے کے آ جائیں گے. وہاں پہ جو بنیادی سہولیات ہیں ان کی کمی ہے، چاہے وہ تیل ہو، چاہے وہ صاف پانی ہو، تعلیم ہو، صحت ہو، روزگار کے مواقع ہو. تو جب ایک، اور یہ بڑے وسیع علاقے، اینڈ اٹ از ناٹ کہ یہ آج ہے، یہ دہائیوں سے ہے، ایک عرصے سے. سو دے ہیو، ان کی جو ایک اکنامک سسٹم ہے اس میں ان کی ایک ڈپینڈنس ہے آن کراس بارڈر ٹریڈ. کیونکہ اگر وہاں پہ ان وسیع علاقوں میں اگر آپ جو ضروریات زندگی ہیں زندہ رہنے کے لیے وہ نہیں دیتے اور وہ پرووائڈ نہیں کرتے، اور آپ فوج کو کہیں کہ آپ ادھر آ جائیں اور یہ بارڈر سیل کر دیں اور بالکل بند کر دیں اور کوئی چیز نہیں آنے دیں، تو پھر تو یہ مافیا مزید خوش ہوگا، کہے گا اچھا جی یہ مقامی لوگ اور فوج ہم نے آمنے سامنے کھڑے کر دی. تو ضرورت اس امر کی ہے اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے کہ بدتدریج وہاں پہ جو آلٹرنیٹیو جو روزگار ہے اور یہ سہولیات ہیں فراہم کی جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے اپنی بریفنگ میں ہی بات کی کہ چمن میں جب یہ ون ڈاکومنٹ رجیم کا انعقاد ہوا تو حکومت نے اور فوج کے تعاون کے ساتھ حکومت نے اور فوج نے مل کے وہاں پہ ایک وہ مارکیٹ، آلٹرنیٹیو مارکیٹ، میں نے بارڈر مارکیٹ کی بات کی کہ 94 ایکڑ بن رہی ہے، یہاں شاپس کریٹ کی جا رہی ہیں اور فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ زرملان میں جس طرح وہاں 1000 ایکڑ جو سی زمین ہے اسے زیر کاشت لایا جا رہا ہے. یہ جو آپ کے متصل علاقے ہیں ان بہت ادھر کیپیسٹی ہے ان بارڈر ایریاز میں ایگریکلچر کی، جو آپ، اور ان کے اوپر بھی بہت سے پروجیکٹس ان سے بلوچستان کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کنسیو کیے جا رہے ہیں، ان پہ کام بھی شروع ہو گئے. تو وی ہیو ٹو، دی اسٹیٹ ہیز ٹو پرووائڈ فرسٹ وہاں پہ بیسک انفراسٹرکچر اینڈ آلٹرنیٹیو
جو آپ کی امپلائمنٹ ہے, جو روزگار ہے متبادل, اور آپ وہ نہ دیں اور کہیں کہ جی سب کچھ بند کر دو, تو ڈز اٹ میک اینی لاجک؟ اور پھر جو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو وہاں سے چیزیں آتی ہیں, مثلاً یہ تیل آتا ہے, تو اس کے جو پرمٹ ہے یہ فوج تو نہیں جاری کرتی, یہ آرمی یا ایف سی تو نہیں جاری کرتی. آرمی اور ایف سی تو ایک کنسسٹنٹ کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو انلیگل ٹریڈ ہے اس کو کم کیا جائے. اور آپ نے اگر آپ نمبرز کو دیکھیں تو یہ کہاں 15-16 ملین لیٹر یومیہ سے یہ کتنا کم ہو کے 5-6 ملین لیٹر پہ آ گیا. یہ فوج کی, ایف سی کی, قانون نافذ کرنے والے, انٹیلیجنس کے, لیویز کی, ان سب کی مشترکہ کوششوں سے ہی ہوا ہے. سو اٹ از اے پرابلم جس کے اوپر ایف سی, انٹیلیجنس, لا انفورسمنٹ, تمام ادارے لگے ہوئے ہیں. بٹ اٹ ریکوائرز اے لانگ ٹرم سولوشن, اے سسٹینیبل سولوشن, اے پیپل ڈریون, اے پیپل سینٹرک سولوشن. نو لیٹس کم ٹو دس آئیڈیا آف فینس, کیونکہ ایک بڑی سمپلسٹک تھاٹ ہے کہ چونکہ یہ فینس لگ گئی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان, اس لیے اب تو ایک چیز یہاں سے وہاں نہیں آ سکتی, اور اگر آ رہی ہے تو اس میں یقیناً کوئی فوج کی یا سول آرم فورسز کی کوئی نہ کوئی کنائمنس یا ان کا حصہ شامل ہو. یہی آپ, آئی تھنک دس از واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے, دس از دی آپشن. اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ سے 2-4 منٹ زیادہ میں بھی لے لوں اس کو سمجھانے کے لیے, بٹ دس از این امپورٹنٹ ایشو وچ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیں, پاکستان کا جو ویسٹرن بارڈر ہے یہ تقریباً 3,500 کلومیٹر سے اوپر ہے. آئی تھنک 3,560 کلومیٹر کا یہ بارڈر ہے. اس میں جو افغانستان کا حصہ ہے وہ 2,600 آئی تھنک کچھ کلومیٹر ہے, اور جو ایران کے ساتھ ہمارا ہے وہ آئی تھنک 950 کلومیٹر کے قریب ہے. تو یہ جو بارڈر ہے یہ بڑا ایک ٹف ٹیرین ہے, جسے ہم کہتے ہیں نا, اٹس اے ویری دشوار اور طویل بھی اور دشوار بھی. اس پہ جب فینس لگائی تو اس فینس کے لگانے سے جو غیر قانونی آمد و رفت ہے, نقل و حرکت ہے, یقیناً اس میں کمی بھی آئی, وہ چینلائز بھی ہوئی اور اس کے فائدے ہوئے. لیکن یہ کہنا کہ اب یہ فینس چونکہ لگ گئی ہے اور اس پہ ایک سیکیورٹی لگ گئی ہے تو اب تو ایک پرندہ بھی دم نہیں ادھر سے مارے گا, دیٹ از ناٹ دی کریکٹ انڈرسٹینڈنگ آف دی گراؤنڈ سچویشن. اور اس کے کچھ فیکٹرز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بارڈر واٹر ٹائٹ کنٹرول نہیں ہوتا. آپ مثال لے لیں امریکہ کے اور میکسیکو کے بارڈر. امریکہ کے پاس بہت ریسورسز ہیں, چاہے وہ اکنامک ہوں, ٹیکنالوجی کے ہوں, سیکیورٹی کے ہوں, ملٹری کے ہوں, لیکن پھر بھی جو امریکہ کا میکسیکو کے ساتھ بارڈر ہے اس پہ غیر قانونی نقل و حرکت اور اسمگلنگ ایک مدعا ہے یا نہیں ہے. اس کے مقابلے میں آپ پاکستان افغانستان کا بارڈر دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ ویری ٹف ٹیرین, اور ہمارے پاس تو نہ وہ اکنامک ریسورسز ہے, نہ اتنا پیسہ ہے, نہ وہ ٹیکنالوجی ہے, نہ ہم کوئی کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے سیٹلائٹ اوپر سے ایک سوئی بھی دیکھ لیتے ہیں جو حرکت کرنی ہوتی ہے, نہ اس طرح ہمارے ڈرونز پھر رہے ہیں پورے علاقوں میں, نہ ہمارے پاس اس طرح کی باقی جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ کہنا کہ ہاں جی چونکہ فینس لگ گئی ہے اب کوئی چیز ادھر سے پار جا رہی ہے تو سرپرستی یہ فوج کر رہی ہے, ایف سی کر رہی ہے, تو امریکہ میں کیوں نہیں ان کی عوام کہتی؟ اتنے ریسورسز ہیں, سب کچھ ہے, جو نقل و حرکت ہو رہی ہے وہاں تو کوئی نہیں یہ بات کہتا, کیونکہ وہاں کوئی جھوٹا پروپیگنڈا, اس طرح کا فیک نیوز پروپیگنڈا جو ایک سسٹمیٹک طریقے سے کیا جا رہا ہے وہ اس کی نہ اجازت دیتے نہ وہاں کوئی کرتا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو بارڈرز ہوتے ہیں دو ملکوں میں یہ میوچلی گارڈڈ ہوتے ہیں. یک طرفہ کوئی ملک جو ہے نا ایک بارڈر کو گارڈ نہیں کرتا. دونوں ملک مل کے یہ انشور کرتے ہیں کہ ادھر سے ادھر سمگلنگ نہیں ہوگی, غیر قانونی نقل و حرکت نہیں ہوگی, موومنٹ ویزے پہ ہوگی, اور ہر چیز جو سی ایک ترتیب, قوانین اور قاعدے کے مطابق ہوگی. آپ مجھے بتا دیں کہ پاکستان افغانستان کے بارڈر میں کیا یہ دوسری جو سائڈ ہے اس کے پاس یہ ول آپ کو نظر آتی؟ یہ ون ڈاکومنٹ رجیم ویزا ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں, ادھر سے تو کوئی ول نہیں ہے. اور اگر نمبرز کی بات کی جائے تو پاک افغان جو بارڈر ہے اس کے اوپر آئی تھنک 1457 آئی تھنک 1400 سے اوپر 1452 یا 1457 آئی تھنک 52 کے قریب پاکستان کی چیک پوسٹیں ہیں, جبکہ افغانستان کی جو چیک پوسٹیں ہیں
وہ کوئی 200 کے قریب، 200 سے تھوڑی زیادہ ہے. اگر نارمل دیکھا جائے تو آئی تھنک اٹس دی ریشو از ایک پاکستانی چیک پوسٹ پہ مے بی آئی تھنک نمبرز میں تھوڑا سا اوپر نیچے میں ہوگی 5-1. ایک پاکستان کی 5 سے زیادہ چیک پوسٹوں پہ افغانستان میں ایک چیک پوسٹ لگائی ہوئی. سو اس سے وہ بھی نظر آ جاتا ہے کہ ہاؤ مچ دے آر انٹرسٹڈ کہ اس بارڈر کو وہ مینیج کریں، کنٹرول کریں. ریسورسز کی کمی بھی ہو سکتی ہے. لیکن انٹرسٹنگلی اٹ از ناٹ اونلی لیس نمبر آف پوسٹ اور دی بارڈر گارڈ. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب غیر قانونی نقل و حرکت ہوتی ہے، اسمگلنگ ہوتی ہے یا اور لوگ پار کرائے جا رہے ہوتے ہیں تو اس طرف سے فائر کر کے اور طریقوں سے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. یہ کون سے اور 2 ملکوں کے بارڈر میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ جو بارڈر میں جو موومنٹس ہیں اس کو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ایک ملک کے، جی چلیں جی آپ اس کو پار کریں. اگلا پوائنٹ جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بارڈر کراسنگ پوائنٹس ہیں جہاں سے یہ زیادہ تر آمد و رفت ہوتی ہے، وہاں پہ خالی FC کی تعینات نہیں ہے، وہاں ملٹیپل ایجنسیز تعینات ہیں. کسٹمز ہے، FIA ہے، لیویز ہے، FC ہے جن کا زیادہ کام حفاظت کے لیے ہوتا ہے، اینڈ دیر آر ملٹیپل ادر ایجنسیز. اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کے اوپر ایک سینٹرل انتظامی ڈھانچہ بنایا جائے تاکہ یہ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ یہ اس کو پار کرائیں، یہ پار کرائیں، تو ایک سینٹرل اتھارٹی بنائی جائے جو آتھرائز بھی ہو، اتھارٹی بھی ہو اور جو رسپانسبل بھی ہو، اور انٹر ڈپارٹمنٹل کوارڈینیشن بھی بہتر ہوگی. اور چونکہ یہاں پہ بہت افغانی بھی ہیں اور نقل و حرکت بھی بہت زیادہ ہے، افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری بھی ہے، اس کا بھی اسٹریس ہے ان بارڈر کراسنگز پہ، تو دیر از اے نیڈ کہ یہاں پہ جو ریسورسز ہیں بڑھائے جائیں تاکہ جس سپیڈ کے ساتھ وہاں پہ موومنٹ ہونی ہے اس کا جو ٹیکنیکل سکیننگ کا اکوپمنٹ ہے بڑھایا جائے. اور اس سلسلے میں جو آپ کی حکومت ہے وہ اس پہ بڑی سیریسلی اس پہ کام کر رہی ہے تاکہ جو ہے سسٹم کو زیادہ افیکٹو اور زیادہ ایک سینٹرل اتھارٹی کے نیچے لایا جائے. بٹ دیر از یٹ انادر ایشو، اور وہ ایشو یہ ہے کہ پاک افغان جو بارڈر ہے اس پہ متعدد ڈیوائیڈڈ ولیجز اور قبائل ہیں اور یہ صدیوں سے ہیں اس علاقے میں. سو جس طرح ہم یہاں سمجھتے ہیں کہ اس بارڈر کو اس طرح مینیج کیا جا سکتا ہے، نقل و حرکت کو اس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تو گراؤنڈ پہ دی سچویشن از اے لٹل بٹ مور کمپلیکس. اینڈ دین 5ویں بات یہ ہے کہ آپ کا یہ جو افغانی ہیں جو مہاجرین کی شکل میں لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں موجود ہیں، رجسٹرڈ بھی ہیں، غیر قانونی بھی ہیں، اس کی وجہ سے بھی آپ کی نقل و حرکت از ناٹ ویری سمپل. اس پہ بہت سٹریس ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ وہ لوگ موجود ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ڈاکومنٹس بھی انلیگل بنے ہوئے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی عرصے سے یہ حکومت جو سی ہے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بھرپور کوشش میں کنسسٹنٹلی کر رہے ہیں کہ یہ جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں دے مسٹ گو بیک ٹو دیئر کنٹریز، اور اس میں نو کمپرومائز ہے، اس میں کوئی ٹالرنس نہیں ہے. تو یہ بھی دس از ون آف دی ٹول، اگر اس پہ کام مکمل کیا جائے جس طرح کیا جا رہا ہے تو اس سے بھی یہ آپ کی جو انلیگل کراسنگز ہیں اور موومنٹ ہے گڈس کی یہ کم ہوگی. اگر آپ ان ساری چیزوں کا احاطہ کریں جو میں نے آپ کو بریفلی بتائی ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ جو بیانیہ بناتے ہیں کہ یہ فینس ہے اور سیکیورٹی لگ گئی ہے، اب تو کوئی چیز اگر آ رہی ہے تو یہ تو پھر فوج کی سرپرستی میں آ رہی ہے اور جان کے یہ کر رہے ہیں، تو وہ بیانیے کی 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ یا تو یہ بیانیہ بنانے والے زمینی حقائق سے بالکل بے خبر ہیں، کچھ نہیں انہیں پتہ، یا پھر انہیں مکمل پتہ ہے اینڈ دے آر آن اے ایجنڈا کہ ہم نے اس بیانیوں کو بنانا ہے اور ہم نے لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے اور ہم نے فوج کے اور عوام کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرنی ہے، ہم نے لوگوں کے ذہن میں زہر گھولنا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ زیادہ یہ بیانیہ بنانے والے لوگ یہ بے خبر نہیں ہیں، بالکل باخبر ہیں اور جان کے بناتے ہیں. دوسری وجہ اس کو بنانے کی ان کا ایک اور فائدہ بھی ہے، وہ یہ کہ یہ جو ایشو ہے اس کو اتنا متنازع کر دو، اتنا کنفیوز کر دو تاکہ جو ایکچوئل ایشوز ہیں جن کی ہم نے بھی نشاندہی کی وہ ریزالو نہ ہو. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جو انلیگل اسپیکٹرم جو اس سے اربوں روپے کما رہا ہے، جب وہ ایشوز ریزالو نہیں ہوں گے تو وہ کارروائی ان کی دہاڑیاں چلتی رہیں گی، بیکاز یو ہیو میڈ دس ایشو سو کمپلیکس، سو کنفیوزڈ کہ یہ جو میں نے آپ کو بتائیں جو اصل وجوہات ہیں، جو اصل انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بننے نہ دو.
So that is why they do it. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اصل اس مسئلے کو سمجھیں, اس کا بھرپور تدارک کریں. اور امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, وہ یہ ہے کہ ڈسپائٹ یہ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے, وی مسٹ آلسو اکنالج, جو میں نے پہلے بھی کہا کہ یس, فینس بننے سے اور سیکیورٹی لگنے سے انلیگل کراسنگس اور موومنٹس پہ کنٹرول آیا ہے. اٹ از ناٹ آئیڈیل, اٹ کین گیٹ بیٹر اینڈ بیٹر provided we keep on working and we keep on investing on this. اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر, شاید آپ نے پریس ریلیزز میں بھی آئی ایس پی آر کی دیکھا ہوگا کہ ہم یہ جو خارجی ہیں, ان خارجی دہشت گردوں کو ہم کئی بار فینس پہ انگیج کرتے ہیں اور وہ مارے جاتے ہیں, کیونکہ وہ اس فینس ایک رکاوٹ بنی ہے ان کے لیے, اور اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے ایک طریقے کے ساتھ. بٹ لاٹ کین بی ڈن, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی دی موسٹ امپورٹنٹ ایکشن دیٹ وی نیڈ ٹو ٹیک از دیٹ کہ جو پکڑا جائے, چاہے وہ دہشت گرد ہے, چاہے وہ اسمگلر ہے, چاہے وہ کوئی اور پراکسی ہے, جو وہاں پکڑی جائے اس کو قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا دی جائے, کیونکہ لیگل ڈیٹرنس کے بغیر آپ اس کام کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ممتاز بھٹی, آپ نے کہا کہ ایشو ٹاپک کے اوپر بات کریں. ایک ٹاپک 9 مئی ہے جس کے بارے میں آپ نے اناؤنس کیا تھا. فوج کا ایک واضح موقف تھا کہ جب تک معافی نہیں مانگی جاتی جنہوں نے یہ کیا, اس وقت تک ان کے ساتھ بات نہیں ہوگی. بڑے بڑے اینکر یہ خبریں دے رہے ہیں کہ کوئی غیر سیاسی لوگ جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہیں اس جماعت کے سربراہ کے ساتھ جو کہ 9 مئی میں ملوث تھی, اور کوئی ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں. اس پہ لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے؟ کیا فوج نے اپنا کوئی موقف نرم کیا ہے؟ کیونکہ دوسری طرف سے بھی اسٹیٹمنٹس جو ہے نا وہ کوئی ملی جلی آ رہی ہیں, کوئی نرم اسٹیٹمنٹس دوسری طرف سے بھی آ رہی ہیں جو کہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنے موقف میں کوئی نرمی پیدا کی ہے. تو اس پہ ذرا واضح کر دیں کہ اس وقت فوج کیا سٹانس ہے اس کے اوپر. اس موضوع پہ جو فوج کا بڑا واضح موقف ہے, جو 7 مئی کی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی, اس میں یہ بیان کیا گیا تھا. نہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی آئے گی. احمد منصور, اسپیشل کورسپونڈنٹ 24 نیوز. جنرل صاحب, فوج کے اندر جو احتساب کا نظام ہے اسی سے متعلق میرا سوال ہے. کچھ دنوں پہلے اسی حوالے سے ایک خبر جاری ہوئی, آئی ایس پی آر سے آئی. ہمیں پتہ چلا کہ فوج کے ایک سابق افسر کا کورٹ مارشل ہوا ہے. جو فوجی اہلکار ہیں انہیں بغاوت پر اکسانے کے حوالے سے اسے جو سزا دی گئی ہے 14 سال با مشقت قید کی, اور ساتھ اس کا رینک بھی ضبط ہوا ہے. تو یہ بہت سخت ایک لیول ہے سزا کا, کورٹ مارشل ہونا. اس کی اگر کچھ تفصیلات کے کون سے ایسے الزامات ہیں جو ثابت ہوئے ہیں جن کی بنا پر یہ سزا ہوئی ہے. ساتھ ہی سے جڑی ایک بات کہ یہ بھی بیرون ملک ہے جس کو سزا ہوئی ہے, اکبر حسین, اور اس کے علاوہ اور بھی 2-3 کیسز ہیں جن کا کورٹ مارشل ہوا تھا, وہ بھی باہر بیٹھے ہیں. عادل راجہ ہے, حیدر مہدی ہے اور دیگر. اور آپ نے پچھلی جو پریس کانفرنس ہے اس میں ڈیجیٹل دہشت گردی کی بھی بات کی تھی, اور ان سب پہ اس سے جڑے الزامات بھی ہیں کہ وہاں بیٹھ کے وہ اس میں بھی ملوث ہیں. تو سر, میرا دوسرا سوال اس میں یہ ہے کہ ان سزاؤں پہ عمل درآمد کیسے ہوگا؟ یہ لوگ تو کورٹ مارشل کے بعد بھی مزے کر رہے ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے, اس کی جو خلاف جو پہلا لائن آف ڈیفنس ہے نا, دی فرسٹ تھنگ جس نے اس ڈیجیٹل دہشت گردی کو قابو کرنا ہے, اس کا تدارک کرنا ہے, وہ ہے قانون. انفارچونیٹلی آپ کے سامنے ہے کہ جو جھوٹ ہے, پروپیگنڈا ہے, میڈیا میں بھی کسی حد تک, لیکن بہت حد تک سوشل میڈیا میں یہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے. فیک نیوز ڈالی جاتی ہیں, غلط تصویریں ڈالی جاتی ہیں, ڈاکٹرڈ امیجز ڈالے جاتے ہیں, عوام کے ذہن میں کنفیوژن ڈالی جاتی ہے, سب کے سامنے ہو رہا ہے. غلط بات چیت کی جاتی ہے, کھل کے غلط بات چیت کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. لیکن قانون اس کے اگینسٹ اپنا رستہ اس طرح نہیں بنا رہا جس طرح اس کو بنانا چاہیے. تاہم جو افواج پاکستان ہے وہ اس معاملے کو بہت سیریس لیتی. اس لیے جو بھی شخص, چاہے وہ ملک میں ہو چاہے وہ ملک سے باہر, کسی رتبے پہ ہو, کسی عہدے پہ ہو, کوئی اس کا مقام, اگر وہ افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے, عوام اور افواج کے درمیان خلیج پیدا کرتا ہے, فیک نیوز میں انوالو ہوتا ہے, تو فوج اس کے خلاف ضروری قانونی کارروائی کرے گی. اور اس کی مثال آپ نے دیکھی ہے.
اور جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا پورا ایک مکمل ڈیو پروسیس ہے, وہ ایک طریقہ ہے, اور اس پروسیس کے مطابق وہ پورا عمل مکمل کیا جاتا ہے. اور یہ جو ڈیجیٹل دہشت گرد باہر بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں, میں ان کو بدقسمت ہی کہوں گا, کیونکہ یہ وہ بدقسمت بے ضمیر لوگ ہیں جو چند پیسوں کی خاطر اپنی ریاست, اپنے اداروں اور اپنے عوام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. سر, امریکی کانگریس کی جانب سے ایک قرارداد کی منظوری دی گئی تھی جس میں پاکستان کے انتخابی عمل, پاک فوج کے کردار اور پاکستان کے اندرونی معاملات کو نشانہ بنایا گیا تھا. اس سارے عمل میں کچھ امریکی سینیٹرز کا ایک گروپ تھا, وہ بھی شامل تھا. اور حالیہ دنوں میں سر دیکھنے میں آیا کہ غیر ملکی جو میڈیا ہے پاکستان کے اوپر اس کی تنقید شدت پیدا ہو گئی ہے, اور وہاں کا جو اینکرز ہیں, یوٹیوبرز ہیں اور ان کی جو لابیز ہیں, ان کی تنقید کا محور مرکز پاک فوج بن چکی ہے. حکومت تو اس کمپین کو ناکام بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکی, بے بس نظر آ رہی ہے. آئی ایس پی آر کی کیا حکمت عملی ہے سر, اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا؟ آپ میکسیمم ریسٹرین پہ رہیں گے اور آپ کے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے سر, پلیز. ٹھیک, دیکھیں یہ جو بیرون ملک سے آپ کہہ رہے ہیں نا, جو پاکستان کی ریاست کے خلاف یہ جو ایک تواتر کے ساتھ کیمپین چلائی جا رہی ہے, پہلی بات تو میں یہ آپ کو واضح کروں کہ ہمیں بخوبی آگاہ ہے یہ کن مقاصد کے لیے چلائی جا رہی ہے, کون چلا رہا ہے, کون ان کی فیسیلیٹیشن کر رہا ہے. ہمیں یہ بھی بخوبی معلوم ہے کہ بیرون ملک وہ کون سے ریاستی اور غیر ریاستی عناصر ہیں جو اس کمپین کو پرولیفریٹ کرتے ہیں, اس کو چلاتے ہیں, اس کی مدد کرتے ہیں. آپ نے تو کچھ ایک دو واقعات کا ذکر کیا. I'll just give you an idea to have you to make you understand the enormity of this issue. جنوری سے لے کے آج تک اس سال 2007 مہینے تقریباً, اس میں صرف فورن پرنٹ میڈیا میں ایک محتاط اعداد و شمار کے مطابق 127 ایسے مضامین اور آرٹیکل لکھے جا چکے ہیں جن کا مقصد پاکستان میں مایوسی پھیلانا, انتشار پھیلانا اور ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروموٹ کرنا ہے. 127. یہ میں صرف بات کر رہا ہوں بین الاقوامی فورن پرنٹ میڈیا کی. آپ اس سے سائڈ پہ آ جائیں, جو سوشل میڈیا وہاں سے کام کر رہا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, جو بیرون ملک سے بیٹھ کے پاکستان کے اندر جو انتشار پھیلانے کے لیے, پروپیگنڈا کرنے کے لیے جو وہاں پہ ایکٹیو ہوا. اس کے علاوہ جو پولیٹیکل لابنگ کی جاتی ہے, جو ملاقاتیں کی جاتی ہیں, سرکاری دوروں پہ احتجاج کرائے جاتے ہیں, سفارت خانوں کے سامنے احتجاج کرائے جاتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ ایسے ہی ہوئی جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے پوری کوآرڈینیٹڈ سوچ ہے اور بہت پیسہ لگایا جا رہا ہے. اس پہ لابنگ فرمز ہائر کی جاتی ہیں, ان پہ ہی پیسہ لگایا جاتا ہے اور ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے مایوسی کا, انتشار کا. حالات بے قابو ہو گئے اور ایک مخصوص سیاسی پروپیگنڈے کو اٹھایا جاتا ہے. یہ جتنی ایفرٹ کی جا رہی ہے, چاہے وہ انٹلیکچولی کی جاتی ہے, کوآرڈینیشن میں کی جاتی ہے, پیسہ لگا کے کی جاتی ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ کاش یہ بیانیہ, یہ پوری ایفرٹ یہ کرتے کہ یہ بتانے کے لیے لوگوں کو کہ غزہ اور فلسطین میں کتنا جینوسائیڈ ہو رہا ہے مسلمانوں کا, معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے. اس کے لیے بیانیہ بنانے پہ یہ پیسہ لگاتے اور یہ محنت کرتے, یہ پیسہ لگاتے, یہ بیانیہ بناتے. آج ہم 5 اگست کو کھڑے ہیں کہ 70 سال سے اوپر ہو گئے ہیں اور کشمیر میں ہمارے بہنوں بھائیوں کا کیسے استحصال کیا جا رہا ہے. 10 لاکھ سے زائد فوج وہاں بیٹھی ہے, کس طرح بچوں کو, بچیوں کو, بوڑھوں کو, غریبوں کو ہراساں کر رہی ہے, اس کا بیانیہ بناتے. یہ پوری محنت کریں, اگر اتنی ہی پیسہ ہے, اتنی ہی کوآرڈینیشن ہے, اتنی ہی ایکسیس ہے, تو یہ محنت کریں بیانیہ بنانے کے لیے, ایک رائزنگ پاکستان کے لیے کہ یہ پاکستان ہے, اس کا یہ پوٹینشل ہے, یہ اس کا مقام ہے. لیکن نہیں, وہاں بیانیہ یہ نہیں بنایا جا رہا. وہاں بیانیہ بنایا جا رہا ہے, پیسہ لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کی مدد نہ کی جائے,
وہ لوگ، وہ ادارے، وہ عناصر جو کہ غازہ میں فلسطین کے جینوسائیڈ پہ خاموش ہیں، ان سے پاکستان میں ہیومن رائٹس کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے اور اس پہ پیسہ لگایا جا رہا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے یا نہیں؟ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، یہ بتائیں یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کتنی خطیر رقم لگ رہی ہوگی اس میں، لگ رہی ہوگی یا نہیں لگ رہی ہوگی؟ آپ کے خیال میں یہ سب والنٹیرلی ایسے ہی پیسہ لگائی جا رہا ہے؟ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ خود ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، تو یو آر بینگ اے بٹ ٹو نائیو. انفیکٹ بلکہ وہ انگریزی میں کیا کہتے ہیں کہ دیر از نو فری لنچ. تو جو یہ سپانسرز ہیں جو بیرون ملک بیٹھ کے اس پورے سوشل میڈیا کے، اس پرنٹ میڈیا کے، اس الیکٹرانک میڈیا کے، اس ملاقاتوں کے، ان پروٹیسٹ کے، اس پورے بیانیوں کو لے کے چل رہے ہیں اور اس کو سپانسر کر رہے ہیں، تو کوئی نہ کوئی قیمت تو اس کی مانگیں گے، اور وہ قیمت ہے انتشار. وہ قیمت وہ مانگتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں انتشار چاہیے، کیونکہ پاکستان میں جو انتشار ہے اس کے اندر ان کے فائدے ہیں. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سیاسی عزائم رکھنے والے جو اس بیرون ملک ان بیساکھیوں پہ، ان کندھے پہ چڑھ کے ملک میں انتشار پھیلائیں گے، ان کو نہ صرف یہ افواج پہچانتی ہیں بلکہ یہ آپ اور عوام سب پہچانتے ہیں اور ان کے سامنے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. خالد محمودیہ ایکسپریس سے. جنرل صاحب، جہاں پہ پروپیگنڈے کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ ایک سویئر پروپیگنڈا گوادر میں چل رہا ہے. وہاں پہ کچھ تنظیمیں جو ہیں وہ سڑکوں پر موجود ہیں، مارنگ بلوچ ہے، اس کے علاوہ وہ روجی مچی کسی اس طرح کی تنظیمیں بھی وہاں پہ موجود ہیں. ایک یکجہتی کمیٹی بھی وہاں پہ بنی ہوئی ہے. اصل حقیقت کیا ہے وہاں پہ، ان لوگوں کے کیا مطالبات ہیں؟ اور ایک پروپیگنڈا یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ شاید وہاں پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ نہیں ہے. کیا آپ آن گراؤنڈ جو صورتحال ہے اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اصل حقیقت وہاں پہ کیا ہے؟ یہ لاسٹ کے لیے تو آپ گوادر چلیں، ریٹ آف دی گورنمنٹ آپ کو نظر آ جائے گی. بالکل ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ، کوئی اس میں آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے. یہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے، یہ میں آپ کو یہ واضح کر دوں، یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور اس کی نام نہاد لیڈرشپ دہشت گرد تنظیموں اور کرمنل مافیاز کی ایک پراکسی ہے. اٹ از نتھنگ مور دین دیٹ. اور اس کا کام یہ ہے، اس پراکسی کو ایک کام ملا ہے. وہ کام یہ ملا ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے، جو ایجنسیز دہشت گردی کے خلاف، کرمنل مافیا اور انلیگل اسپیکٹرم اسمگلرز اور بھتہ خوروں کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کو بدنام کیا جائے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے. جو بلوچستان میں ترقیاتی منصوبے ہو رہے ہیں ان کو متنازع بنایا جائے. اور اس کا طریقہ واردات کیا ہے؟ طریقہ واردات یہ ہے کہ بیرونی فنڈنگ پر اور بیرونی بیانیے پر ایک جتھا جمع کرو، اس جتھے کے اراؤنڈ معصوم شہریوں کو ورغلاؤ، ریاست کی رٹ کو چیلنج کرو، پتھراؤ کرو، آگے لگاؤ، بے جا ڈیمانڈز پیش کرو، اور جب ریاست آگے سے جواب دے تو معصوم بن جاؤ. اور پھر ساتھ وہ جو بیرونی ایجنڈا والے جو ان کے پیچھے بیٹھے ہیں، وہ بھی انسانی حقوق کی تنظیموں کے نام پہ اور جو یہ انہوں نے کانسٹنٹس بنائے ہوئے ہیں ان کے نام پہ ان کے حق میں آ کے بولنا شروع ہو جائے. اور یہی وہ تماشا ہے جس کو آپ نے پچھلے چند دنوں میں گوادر میں دیکھا، جس کا نام راجی مچی تھا. اس کے جو آپ نے حقیقت پوچھی، حقیقت یہ ہے میرے بھائی کہ جو حکومت بلوچستان ہے اس نے کہا جی آپ کا بالکل حق ہے، آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے، آپ بالکل کریں، اور مقصد تنقید کرنی ہے، آپ بالکل کریں، لیکن آپ سڑکیں بلاک نہ کریں. آپ طے شدہ جگہ پہ آئیں، بات چیت کریں، احتجاج کریں، دھرنا دینا ہے دھرنا دیں. ان کا نہیں، ہم نے تو سڑکیں بلاک کرنی ہے. ان کا آپ یہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کو نقصان اور گزر نہ پہنچے، ان کا ہم تو کریں گے.
پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سڑکیں بلاک کی, لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی, زائرین پہ پتھراؤ بھی کیے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے آگیں بھی لگائیں اور اپنی ہی جو ایف سی ہے صوبے کی اس پہ حملہ بھی کیا. وہ سبی کا سپاہی شبیر بلوچ شہید, اس کو پرتشدد ہجوم نے آپ نے دیکھا کہ اس کو شہید کیا. لیکن جو حکومت ہے, جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, انہوں نے تحمل کا استعمال, بڑے تحمل سے اور بڑے طریقے سے ان کو مینج کیا. ان کو وہ لاشیں نہیں دی, وہ کشت و خون نہیں دیا جو وہ لینے کے لیے آئے تھے. اور یہ جو راجی مچی کے نیچے یہ جو پراکسی ہے, یہ پراکسی جو دہشت گردوں کی اور کرمنل مافیا کی, یہ ایکسپوز ہوئی. نہ صرف آپ نے دیکھی, ہم نے دیکھی, بلکہ بلوچستان کے باشعور عوام نے بھی دیکھی اور انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. سو دس از واٹ دی ریئلٹی از. دے آر نتھنگ مور دین بٹ اے پراکسی آف دی ٹیررسٹ آرگنائزیشنس اینڈ دی. تو آپ یہ پہچانیں کہ یہ پراکسیاں اور یہ کس طرح جھوٹ کو سوشل میڈیا پہ پھیلاتی ہیں. آئی تھنک تھینک یو ویری مچ.